السلام علیکم، ویلکم فرینڈز۔ آج کا ٹاپک ہے لٹریچر کیا ہے، یعنی ادب یہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ لٹریچر بنیادی طور پر لاطینی زبان کے لفظ لٹریرا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی لکھی ہوئی چیز۔ یعنی عام فہم کے اندر بات کی جائے تو یہ زندگی کا عکس ہے، یعنی کہ جس طرح رائٹر زندگی کو دیکھتا ہے اور اس کا وہ عکس ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں لکھی ہوئی تحریر کی شکل میں رکھ دیتا ہے، اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور ان مشاہدات اور احساسات کو وہ جب لکھ دیتا ہے اور وہ کتاب کی شکل میں چھپ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب لٹریچر بن گیا ہے۔ یعنی ایسی چیز جو کوئی رائٹر اپنے ذہن سے لکھتا ہے اس کو ہم لٹریچر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ صدیوں سے کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے رائٹر جو ہے ہمارے سامنے آئے ہیں، جیسے ہومر ہے یونانی زبان کے اندر، ورجل ہے رومن امپائر کے اندر، ہماری مسلمانوں کی تہذیب کے اندر بات کی جائے تو یوسف الکندی، الفارابی، الغزالی، ابن سینا، ابن تیمیہ، بڑے بڑے جو لٹریچر کے لوگ ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ لٹریچر ضروری کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کے بہت سارے وجود ہیں، روحانی وجود، جسمانی وجود، تو وہیں پہ اس کا ایک وجود ہے جمالیاتی وجود، جس کے اندر وہ محسوس کرتا ہے، جو اس کے احساسات ہیں ان کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اس اظہار کے لیے وہ لٹریچر جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ وہ معاشرے کو دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، رہن سہن، معاملات، ان کے مزاج، ان کی اقدار، ان کی سب کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے، پھر ان کو وہ لکھ دیتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لٹریچر تخلیق کر رہا ہے۔ اب یہ لٹریچر کیوں لکھا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان اپنے اظہار کے لیے لکھتا ہے، پھر یہ ہے کہ جب وہ معاشرے کے اندر لوگوں کو آبزرو کرتا ہے تو ظاہری بات ہے معاشرے کے اندر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، لوگ غلط کام کرتے ہیں، ان کا حقوق جو ہے وہ استحصال کیا جاتا ہے، تو ان معاشرے کے اندر ناانصافیوں کو اجاگر کرنے کے لیے لٹریچر لکھا جاتا ہے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے لٹریچر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، بڑی بڑی عظیم کتابیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ پھر یہ لوگوں کو شعور دینے کے لیے، لوگوں کو زندگی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے لٹریچر لکھا جاتا ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس زندگی کو کیسے بہترین استعمال کر سکتے ہیں، وہ زندگی میں آئے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہمیں انصاف، دوستی، پیار محبت کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، تو یہ لٹریچر سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں کا جو اپنے تصورات ہیں، خیالات ہیں، اپنا شعور ہے، اپنا نالج ہے، وہ لٹریچر سے بلند ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم اگر آج جدید دور کے اندر ہم نے صدیوں پہلے کے زمانے کو سمجھنا ہے تو ماضی کے اندر سفر کرنا ہے، معلومات کہ کیسے لوگ رہتے تھے اس کے بارے میں ہم پڑھنا سمجھنا ہے، تو ہم اس وقت کی دور کی کتابیں پڑھ لیں۔ فار ایگزامپل ہم ہومر کو پڑھ لیں جو آج سے کئی ہزار سال پہلے جو ہے وہ گزر چکا ہے، ہم افلاطون کو پڑھ لیں، ہم ورجل کو پڑھ لیں، ہم ملٹن کو پڑھ لیں، تو ہم پرانے رائٹرز کو پڑھ کے اپنے اس دور کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ معلومات ہمیں لٹریچر جو ہے وہ دیتا ہے، یہ زندگی کا سلیقہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا جو پیغام وہ یہ ہمارے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے۔ لٹریچر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اپنے انسانوں کے ساتھ، انسان دوستی کے ساتھ رہنا ہے، تو انسانیت بہت بڑی یہ لٹریچر ہمیں دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ بات کر لیتے ہیں کہ لٹریچر پوری دنیا کے اندر ہر زبان کے اندر لٹریچر تقریباً تخلیق کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی زبانوں کے، بلکہ ہر زبان بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، ساری زبانیں برابر ہوتی ہیں، تو ہر زبان کے اندر بڑے بڑے لٹریچر تخلیق کیا گیا۔ اگر اردو کی بات کی جائے تو یہاں پہ مرزا غالب کی جو شاعری ہے بہت بڑا لٹریچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال ہے، فیض احمد فیض ہے۔ اردو کے اندر بات کی جائے تو سر سید احمد خان ہے، کرشن چندر ہیں، بیدی ہیں، عصمت چغتائی ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت بڑے نام ہیں جو لٹریچر کے اندر۔ سعادت حسن منٹو کا نام افسانے کے اندر ہے، وہ ہے۔ انگلش لٹریچر کی بات کی جائے تو وہاں پہ شیکسپیئر کا نام بہت بلند ہے، ملٹن ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے رائٹر ہیں، تھامس ہارڈی ہے، ایڈورڈ سعید ہے، تو بڑے بڑے نام ہیں۔ لیٹن فارسی کے اندر بات کی جائے پرشین تو وہاں پہ حافظ ہے، شیرازی ہے، اور شیخ سعدی ہے، اور بڑے رائٹرز ہیں۔ تو رشین لیٹر کی بات کی جائے دوستویسکی ہے، ٹھیک ہے،
تو افریقن لٹریچر کے اندر بات کی جائے تو چینوا اچیبے ہے، رشین لٹریچر کی بات کی جائے تو فرینچ لٹریچر کی بات کی جائے تو بڑے بڑے رائٹر ہیں۔ تو آخر میں یہ ہے کہ لٹریچر مختلف قسموں کا ہوتا ہے، مثلاً اس میں ہم نثر لکھ سکتے ہیں، مثلاً ہمارے پاس شاعری بھی ہوتی ہے، ایک لٹریچر کی قسم ڈرامہ ہے، ہمارے پاس مضمون نگاری ہے، مضمون لکھتے ہیں، شارٹ سٹوری لکھتے ہیں، افسانہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف اس کے اظہار کے طریقے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں لٹریچر کی آج کیا ضرورت ہے، آج کے اس مادی اور سائنسی دور کے اندر، ڈیجیٹل دور کے اندر لٹریچر کو نہیں پڑھ رہے تو لوگوں کو لٹریچر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، انسانیت سیکھنی چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر انسانیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ تو آج کے دور کے اندر نفسا نفسی مادی دور کے اندر، ڈیجیٹل دور کے اندر ادب کو زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ادب تخلیق کرنا اور ادب کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔